اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 اور اس سے آگے انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس بارے میں حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، جو انہوں نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا وہ نہ عبادت کا تھا نہ تعظیم کا تھا، وہ صرف فرشتوں کی آزمائش کا تھا۔ اور وہاں پر 3 گروہ سامنے آئے، وہی 3 گروہ انسانوں میں آنے تھے۔ انسان کو چونکہ زمین پر بھیجنا تھا، اس کی ریہرسل وہاں پر کروا دی گئی کہ جب تم زمین میں جاؤ گے تو یہی 3 گروہ تمہیں وہاں پر ملیں گے۔ ایک گروہ وہ جو فرشتوں کا تھا، جو حکم ملا انہوں نے مان لیا، ایسے انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، یہ شہید، صدیق اور صالحین، یہ 4 گروہ، ان کو جو حکم ملا انہوں نے مان لیا۔ وہ فرشتوں کی طرح 3 گروہ سامنے آئے اس وقت۔ دوسرا گروہ جس سے غلطی ہوگی اور وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگ لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ اکثریت ہوگی انسانوں کی۔ عام طور پر انسان ایسے ہوتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ احساس کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا گروہ انسانوں میں سے وہ سامنے آئے گا جس طرح کے ابلیس ہے، کہ غلطی کی پھر اس پر اڑ گئے اور ہمیشہ اس پر اڑے رہے۔ یہ جو لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ جو ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ریہرسل میں وہ تینوں کے تینوں گروہ وہاں پر دکھا دیے کہ اس طرح کے انسانوں میں ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے زمین پر جانا ہے، نائب خدا کی حیثیت سے کام کرنا ہے، مینجمنٹ کرنی ہے زمین کی، تو سب کو بتا دیا کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ پہلے سے ہی بتا دیا کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور یہ جو 3 طرح کے گروہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ گروہ ہے اطاعت والوں کا، ایک اور گروہ بھی ہے استحصال والوں کا۔ وہ فرعون کا جو قصہ ہے وہ میں ضمناً بار بتا دوں کہ قرآن مجید میں جتنے قصے ہیں، ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہدایت کے لیے، جتنا ضروری تھا اس سے ایک لفظ بھی اللہ پاک نے زیادہ نہیں بولا۔ اور جو قصے بیان کیے وہ قصے نہیں ہیں، وہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ آئندہ تمہیں اس طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ جیسے یہ 3 گروہ بن گئے اور بتایا کہ اس طرح کے حالات تمہیں پیش آئیں گے، اس طرح کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا، بہت نیک، درمیانے اور
بہت گناہ گار جو اسی طرح 3 گروہ فرعون کے قصے میں بھی آتے ہیں، حکمران فرعون، مذہبی رہنما حامان، سرمایہ دار قارون، یہ تینوں ہمیشہ سے اکٹھے ہیں، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور عوام کو نچوڑیں گے۔ اپنی اپنی ضرورتیں ہیں ان کی، یہ تینوں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ تو اس قصے میں جو 3 لوگ آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک قصہ نہیں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں یہی کچھ ہوگا کہ مذہبی رہنما، سرمایہ دار اور حکمران، کسی کے پاس طاقت ہے پیسے کی، کسی کے پاس اختیار کی طاقت ہے، کسی کے پاس اپنے پوزیشن کی طاقت ہے مذہبی رہنما کے پاس، تو یہ تینوں مل کر لوٹیں گے لوگوں کو۔ تو اسی طرح یہ 3 گروہ اللہ پاک نے یہاں پر بتا دیا۔ تو یہ جو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی کہ دیکھیں کون میرے حکم پر پورا اترتا ہے، میری بات کون مانتا ہے۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ اب ابلیس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وہ جن ہے، جنوں میں۔ اس پر لوگ عام سوال کرتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اس پر کیوں عطاب ہوا، اس پر اللہ پاک کیوں ناراض ہوا؟ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا سجدے کا۔ تو اللہ پاک نے سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی حکم اس کو بھی تھا، چاہے وہ جن تھا چاہے وہ جن نہیں تھا، لیکن تھا وہ جن ہی۔ قرآن مجید نے کان من الجن واضح طور پر فرما دیا کہ بھئی جب فرشتوں کو حکم دیا تو تجھے بھی حکم دیا تھا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ چونکہ وہ سجدہ خدا کے حکم سے تھا، لہٰذا ابلیس پر بھی ماننا لازم تھا۔ وہ دراصل سجدہ خدا تعالیٰ ہی کو تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت قبلہ کی تھی۔ جس طرح ہم کعبہ شریف کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، صرف سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، تو جس طرح کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی حیثیت بطور قبلہ مقرر کی کہ اس طرح منہ کر کے سجدہ کر دو۔ سجدہ خدا ہی کو تھا۔ اور یہ حوالہ جو ہے سنی حضرات میں سے ہے، قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ 307، اردو میں جو ترجمہ اس کی آپ کہہ لیں کہ اس آیت کے زیر 34 نمبر آیت کے تحت جو بھی تفسیر ہے قرطبی نے کی، علامہ قرطبی نے، علامہ بیضاوی نے، علامہ بغوی نے، تو ان سب نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی تھی، اس طرح منہ کرایا تھا سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا۔ دوسری یہ ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں ان کی تفسیر بڑی معتبر البرہان، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 6، از علامہ ہاشم بحرانی، تو ان کی تفسیر میں بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت قبلہ تھی۔ یعنی شیعہ اور سنی دونوں بزرگوں کے حوالے ملتے ہیں کہ اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی تھی، سجدہ اللہ ہی کو تھا۔ دوسری بات، فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ سیدنا آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، وہ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں، اس لیے کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کا فرمانا ہی قانون ہوتا ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے؟ مجاز افسر، وہ اللہ پاک ہے۔ وہ جس چیز کو کہہ دے یہ اچھی ہے وہ اچھی ہے، جس چیز کو کہہ دے بری ہے بری۔ نیکی اور بدی کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ کہہ دے یہ نیکی ہے وہ نیکی ہے، جس چیز کو اللہ کہہ دے یہ برائی ہے وہ برائی ہے، چاہے آپ کو اس کے الٹ جتنا مرضی نظر آئے۔ اور یہ بتاتا ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ آگے پیچھے خاص طور پر جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، ثواب ہے، آرام کی حالت میں منع کر دی گئی، وہی خوشبو ہے وہی آدمی۔ جب کہہ دیا کہ یہ کرو وہ نیکی ہے، جب کہہ دیا نہیں کرو وہ برائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے اللہ پاک نے اس کو سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو میرا حکم دیکھتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا تھا، گویا خدا ہی کو سجدہ تھا۔ اور پھر یہ جو شرک ہے سجدہ کرنا، یہ اسلامی شریعت میں منع کیا گیا ہے، اس کو شرک اسلامی شریعت میں قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت تعظیم کے ایک طریقہ کی تھی، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، اس وقت یہ تعظیم کا ایک طریقہ تھا جس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ یہ شرک جو ہے اس سے جو منع کیا گیا وہ اسلامی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔
اب ایک اور نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ ابلیس نے جناب حضرت آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ وہ موحد تھا، وہ توحید پرست تھا. اور یہ نقطہ نظر ایک بہت بڑے آدمی نے، بڑے مشہور آدمی نے پیش کیا ہے، اس کا ہم نام نہیں لیں گے، لیکن اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو اس نے سجدہ سے انکار کیا تھا نا، وہ اس نے اپنے خیال میں توحید کا علمبردار ہو کر حضرت آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ ابد تک مردود ہو گیا. ابلیس کا یہ خیال ہے کہ وہ سجدے سے انکار کر کے موحد اعظم بن جائے گا، گمان باطل ثابت ہوا کہ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ جی وہ سجدے سے انکار کر کے بڑا توحید پر ثابت ہوگا. یہ بالکل غلط توجیہ ہے، گمراہ کرنے والی بات ہے. اس آدمی نے لگتا ہے یا تو وہ قرآن مجید کے وہ مقام نہیں پڑھے، اس لیے وہ بے علم کہلائے گا، اگر پڑھے ہیں تو بددیانت کہلائے گا. خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف 13 نمبر آیت میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا تھا. اس نے توحید کی وجہ سے سجدے سے انکار نہیں کیا کہ تیرے سوا میں کسی کو سجدہ جائز نہیں سمجھتا. بالفرض وہ کہتا بھی تو تب بھی اس کی بات غلط ہوتی کہ جس نے منع کیا تھا اس وہی حکم دے رہا تھا. لیکن یہ بات ہی نہیں ہے، اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا. اور دوسری انہوں نے توجیہ اس کی یہ کی ہے قبلہ نے کہ ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں شرک نہیں کرتا. یہ کہیں لکھا ہوا اس کا دکھا دیں قرآن مجید میں، حدیث میں، کہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا یہ شرک ہے. کہیں نہیں اس نے کہا، بلکہ اس نے آگے آئے گا کہ اس نے خدا تعالیٰ کو اس نے جھوٹا کرنے کی کوشش کی. اس نے خدا تعالیٰ کے ساتھ بحث کی. اس نے کہا تیرا حکم ہی غلط ہے، آگے بات آ رہی ہے. تو یہ کہنا کہ ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا میں شرک نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہے بالکل. نہ اس نے توحید کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا، نہ اس نے شرک کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا، اس نے تکبر کی وجہ سے. خدا تعالیٰ خود جو وہاں پر موجود جس کے سامنے سوال کیا وہ کہہ رہا تکبر کی وجہ سے. اور اس آدمی کو ٹیلی فون آ گیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہ یہ جناب وہ شرک اور توحید کا مسئلہ تھا. تو اس طرح کے لوگ اپنے مقام کی وجہ سے لوگوں کو ایسے چکر میں ڈالتے ہیں کہ وہ دوسرے ان کو سمجھاتے رہتے تو کہتے ہیں یار وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. اور اس آدمی سے ٹی وی انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ اس نے کہا لاکھوں. سوچ کے بتایا اس نے، چند سیکنڈ اس نے سوچا، اس نے کہا لاکھوں. میں نے فوراً کیلکولیٹر اٹھایا، 1,00,000 کتاب اگر روزانہ ایک کتاب آدمی پڑھے تو 350 سال لگتے ہیں، اور اس نے لاکھوں پڑھ بھی لی. تو وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں، وہ سجدے سے انکار کی وجہ شرک اور توحید کا مسئلہ بتایا، تو لوگوں نے اسی کی بات ماننی ہے. ہماری بات کون سنے گا؟ پھر کہیں گے یہ جو شرک کہتے ہیں فلاں نے، شیطان نے بھی یہی کہا. بھائی شیطان نے، اللہ پاک فرما رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تکبر نہیں کرتا، اور اس وقت تک یہ جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا پھر وہ تیسرا ایک بہانہ کہ کائنات کا پہلا جرم شرک نہیں اہانت نبوت تھا. توہین رسالت اس نے کی تھی ابلیس نے، اس لیے مرتد ہوا، وہ رد ہوا. وہ بھائی یہ تو بات ہی نہیں. حضرت آدم تو اس وقت تک نبی مقرر ہی نہیں ہوئے تھے. نہ اس نے توحید کی وجہ سے انکار کیا تھا، نہ اس نے شرک کی وجہ سے انکار کیا تھا، نہ اس نے توہین رسالت اس وقت کی تھی. اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا. اور تکبر کیوں تھا وہ آگے آ رہی ہے بات. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو ایک ایسا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ساری زندگی کسی کی بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں یار اتنے بڑے عالم نے کہا، تیری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ اس نے تو لاکھوں کتابیں پڑھ رکھی ہیں. کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوا دنیا میں جس نے لاکھوں یہ کو پڑھ سکے. ایک کتاب روز کی آدمی 365 کتابیں سال میں پڑھے، 350 سال لگتے ہیں 1,00,000 کتاب پڑھتے ہیں. اس نے لاکھوں پڑھ بھی لی. تو یہ جو کہا گیا کہ جی اس نے سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا، اس نے صرف آدم کو سجدہ نہیں کیا، بھائی اللہ پاک حکم دے رہا تو مان اس کو. اسی طرح سوال پیدا یہ ہوتا ہے، بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے وہ بھی شیطان کی طرح ملون ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی غلطی مانتے ہیں. یا تو وہ شیطان کی طرح ضد کرے نا کہ بنتی نہیں پڑھنی، پھر تو وہ کافر ہو جائیں گے. عام مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ پوچھیں وہ کہے گا یار میری غلطی ہے، غفلت ہو جاتی ہے. تو ان کو شیطان کے ساتھ نہیں ملا سکتے. یہ گناہ گار ضرور ہیں لیکن شیطان کی طرح ملون نہیں ہے.
اب آ گیا جناب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا 35 نمبر آیت ہے، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 29 میں بھی گزرا پیچھے، یہاں پر بھی فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ پیو سوائے اس درخت کے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ دنیا کی تمام چیزیں حلال ہیں انسان کے لیے سوائے ان کے جن کو اللہ پاک نے اللہ کے رسول کے ذریعے حرام قرار دے دی۔ دنیا کی ہر چیز حلال ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں یہ پوچھنا کہ جی یہ اس کا بتائیں قرآن مجید میں، اس کا بتائیں حدیث میں، ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک نے یہ بھی نمونہ ہے کہ دکھا دیا انسانی کمزوری کا کہ پوری جنت کی ہر چیز اللہ پاک نے فرمایا تم کھاؤ، صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن انسانی یہ تجسس جو ہے یا کسی کی باتوں میں آ جانا، اس کی یہ ایک مثال ہے، اور وہی کام ہم سے ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہوتے ہیں یہ غلط کام ہے، پھر بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ توبہ کر کے پھر بار بار توبہ بھی کرتے جاتے ہیں اور کام بھی کرتے جاتے ہیں۔ اور ایک شعر اس میں بڑا حسب حال ہے کہ جامع میں توبہ شکن، یہ ہمارا حال ہے سب کا، جامع میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن، یعنی میں جب شراب کا پیالہ دیکھتا ہوں شیشے کا گلاس تو مجھے توبہ میں توڑ دیتا ہوں، پھر جب وہ پی لیتا ہوں پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں گلاس توڑ دیتا ہوں۔ جامع میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، کہتا ہے ڈھیر لگ گیا، مطلب پوری زندگی ہم یہی کرتے ہیں کہ توبہ کی توڑ لی پھر توبہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ آخری سانس سے پہلے جان نکلنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو چاہے جتنی بھی اس نے غلطیاں کی ہوں اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان نے یہ تجسس کہہ لیں، یہ انسانی کمزوری کہہ لیں، ارادے کی کمزوری، کہ پوری جنت حلال کر دی۔ اس طرح پوری کائنات حلال ہے ہم سب کے لیے سوائے ان چند چیزوں کے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے حرام قرار دے دی۔ تو ان سے فرمایا کہ پوری جنت آپ کی ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ چلے گئے۔ اب وہ درخت کون تھا؟ اس پر جو عقل مندیاں دوڑائی گئی ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ حسد کا درخت ہے، کوئی کہتا تھا وہ علم آل محمد کا درخت ہے، کوئی کہتا ہے وہ عورت تھی۔ عورت کو درخت کہنا کسی عربی زبان میں نہیں ہے۔ سمپل یہ ہے کہ بھائی ایک آزمائش کے لیے مقرر کر دیا، کوئی ایک بھائی اس کے پاس نہیں جانا، باقی جو مرضی کرو تم۔ اس شہر میں بھی ہم جہاں چاہیں پھریں، لیکن کچھ عمارتیں ایسی ہیں جن کے باہر لکھا ہوا یہاں پر داخلہ منع ہے۔ تو انسانی تجسس جو ہے وہ صرف انہی عمارتوں کی چیکنگ میں لگا رہتا ہے، باقی پورا شہر اس کو یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ پوری جنت میں ہر چیز تمہارے لیے جو چاہو کھاؤ، یہ صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ بھی انسانی زندگی میں جو کچھ پریکٹیکلی پیش آنا تھا اس کی ایک ریہرسل کروائی کہ دنیا میں تمہارے لیے زیادہ چیزیں حلال ہوں گی، کم چیزیں حرام ہوں گی، لہذا تم ان سے بچ کے رہے۔ اب جناب 36 نمبر آیت، پھر شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور جس عیش و عشرت میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا، تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت رہنا اور کھانا پینا مقرر کر دیا گیا۔ قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی کتابوں میں جو غلطیاں داخل کر دی گئی ہیں، جب وہ نازل ہوئی تھیں تو اس وقت ان کی حالت بالکل درست تھی، لیکن بعد میں امتیوں نے اس میں چیزیں غلط داخل کر دیں تو ان غلطیوں کی اصلاح بھی کرتا جاتا ہے۔ تورات کی پہلی کتاب پیدائش اس کا 3 باب ہے، پہلی تا 6 آیت، اس میں ہے کہ یہ قصور سارے کا سارا سیدہ حوا علیہ السلام کا تھا کہ جی انہوں نے سانپ کے کہنے پر حضرت آدم کو گمراہ کیا تھا۔ قرآن مجید نے غلطی درست کر دی کہ ان اکیلی کا قصور نہیں ہے، دونوں کو ہی یہ شیطان نے قائل کر لیا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ گناہ کا اسباب عورت ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا جو عیسائی اور یہودی آج تک کہتے آتے ہیں کہ یہ عورت سے ہی گناہ شروع ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ دونوں کے ساتھ اس نے بات کی ہے، دونوں کے ساتھ اس نے ڈسکشن کی، مذاکرات کیے، اس نے قائل کر لی۔ لہذا قرآن مجید نے فرمایا کہ شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا، اور جب وہ بات نافرمانی والی ہو گئی
جو مرضی اس کو کہیں، حکم نہیں مانا، بس وہاں پر غلطی ہو گئی۔ تو اس سے یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا، شیعہ حضرات کا بھی حوالہ ہے، کہیں آ جائے گا کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے، نبی مقرر ہوتا ہے، پھر کوئی غلطی نہیں ہوتی اس سے۔ تو ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی آپ بطور انسان وہاں پر رہ رہے تھے، تو شیطان نے آپ کو چکر کیا دیا؟ اس میں سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اشرف المخلوقات ہم نے خود ہی اپنے آپ کو قرار دے دیا ہے، ہمیں کہا کسی نے نہیں ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں عزت نفس، کے جب کوئی کسی کی عزت نہ کرے تو اپنی خود ہی شروع کر لو، تو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ سورہ اعراف 20 اور 21 نمبر آیت، شیطان نے یہ کہہ کر دونوں کو ورگلایا کہ تم کو تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے، اس میں سے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ تمہیں مل جائے۔ دو لالچ دیے اس نے۔ انسان جب بھی قابو آتا ہے یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، تو اس نے لالچ دیا کہ اگر آپ یہاں سے کچھ کھا لیں گے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ سیدنا آدم کو پتہ تھا کہ فرشتے انسان سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ دوسرے انسانوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں۔ اس کا مطلب فرشتے انسان سے اعلیٰ۔ تو اس نے کہا کہ تم کو جو روکا ہے نا، یہ میں تمہیں سیکرٹ بتا رہا ہوں، یہ اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تم نے بن جانا فرشتے، پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو سیدنا آدم سمجھتے تھے کہ خدا کی قسم کو جھوٹی نہیں کھا سکتا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہے ہی صرف اور صرف جھوٹا۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی 22 نمبر آیت سورہ اعراف کی، کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں دشمن ہو گئے ہمیشہ، شیطان اور انسان، اس کی نسل اور اس کی نسل دونوں آپس میں دشمن رہو گے، اور دونوں میں دشمنی قیامت تک کی تھی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان وہاں پر کیسے جاتا تھا جنت میں؟ جنت تو صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو اس وقت تک جنت کی حیثیت دارالجزا کی نہیں تھی، اس وقت تک جنت صرف مومنوں کے لیے مخصوص نہیں کی گئی تھی۔ جب سیدنا آدم وہاں سے آ گئے ہیں اس کے بعد جنت جو ہے اللہ پاک نے اس کی دارالجزا، بدلے کی جگہ اس کا حیثیت مقرر کر دی۔ اس سے پہلے وہ دارالجزا نہیں تھی، لہذا ابلیس بھی آتا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ جو تورات میں کہانی بیان کی گئی ہے کہ وہ سانپ کے پیٹ میں چھپ کر وہ گیا تھا، اس سے جا کے سانپ کی شکل میں بات کی تھی، اور سانپ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ تو ہمیشہ پیٹ کے بل ہی رینگتا رہے گا۔ تو بھائی وہ دور سے رہ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس کو سانپ کے پیٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دور سے بھی جا کے بات کر سکتا ہے، وہ آتا جاتا بھی تھا وہاں پر۔ اب جب انہوں نے وہ کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس درخت میں سے کھا لیا تو اس کا نتیجہ وہ نکلا جو شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کہ وہ دونوں ننگے ہو گئے۔ تو شیطان نے پہلا جو سب سے مؤثر ہتھیار اپنا ایٹم بم میں استعمال کیا وہ تھا کہ انسان کو انسان کے سامنے ننگا کر دینا۔ آج بھی وہی ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کی وجہ سے اربوں خربوں ڈالر کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ یہی مؤثر ہتھیار رہے گا، اور جن لوگوں نے اس ہتھیار کا استعمال کیا ہے ان کے ساتھ اگلے جہان میں جو ہوگی سو ہوگی، یہاں پر بھی انہوں نے بدنامی ہی جھیلی ہے، لیکن اس سے باز انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہتھیار اور سب سے مؤثر ہتھیار ہے شیطان کا کہ انسان کو انسان کے سامنے ننگے کر دینا، مرد کو عورت کے سامنے، عورت کو مرد کے سامنے، یعنی غیر کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر کیا نتیجہ نکلا خدا کی نافرمانی کا؟ کہ وہ دونوں ننگے ہو گئے۔ اب یہ حالت جب ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ نکل جاؤ یہاں سے، ناراضگی سے فرمایا۔ یہ آیت نمبر 36۔ پہلا حکم جو تھا وہ ناراضگی سے دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے،
لیکن 37 نمبر آیت میں ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ان کے بارے میں بھی بڑی عقل دوڑائی گئی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کلمہ لکھا دیکھا تھا جنت کے وہ دروازے پر، اس کے وسیلے سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام کے وسیلے سے قرآن مجید نے خود سورہ اعراف 23 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ پاک نے خود ان کو وہ فکرہ سکھایا تھا، ان کے دل میں ڈالا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں ڈالا، یہ فکرہ تھا جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کی وہ والی جو باقی باتیں ہیں وہ ساری روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس سے بعد ایک اور کہانی جس کی وجہ سے کافی لمبا آدمی ٹائم تقریر کر سکتا ہے، وہ بھی بات جھوٹی ہے۔ وہ یہ کہ جنت سے سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، سجدہ حوا کو جدہ میں اتارا گیا، سانپ کو اسحان میں اتارا گیا، ابلیس کو ایک علاقہ ہے بلیسان وہاں پر اتارا گیا، پھر 100 سال تک دونوں روتے رہے۔ اور جس کتاب میں لکھا ہے مسند فردوس ہے دارمی کی، اس کے بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بستان المحدثین میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے کہ نام ہی کافی ہے، جھوٹے ہونے کے لیے نام ہی کافی ہے، کوئی اور چیک کرنے کی ضرورت نہیں اس کی کتاب کو۔ اس آدمی کا دارمی کا جہاں پر نام ہو سمجھنے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایک کتاب ہے مولانا نظام الدین اسیر ادروی کی تفسیروں میں اسرائیلی روایات، اس میں بھی انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ در منصور میں یہ روایت آئی ہے پہلی جلد صفحہ 126 پر، وہاں پر بھی یہ من گھڑت موضوع ہے۔ 38 نمبر آیت میں آتا ہے دوبارہ نکلنے کا حکم، 2 دفعہ نکلنے کا حکم ہے، پہلی دفعہ ناراضی کا 36 نمبر آیت میں، 37 نمبر میں انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اور 38 نمبر میں ہے کہ تمہاری معافی قبول ہو گئی، کلّہ پہ تم منہا جمیہ، فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اصل ہیڈ کوارٹر تمہارا جو ہے وہ دنیا میں ہے، وہاں پر جا کے بطور خلیفہ آپ نے چارج لینا ہے۔ لہٰذا یہ جو دوسرا حکم ہے نکلنے کا، یہ حکم تھا ڈیوٹی پر پہنچنے کا، کہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں جا کے۔ تو یہ جو ہے کہ اپنا ہندوستان یا سری لنکا میں حضرت آدم آئے، اور یہ جو جدہ شہر ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں یہ بنا ہے۔ تو جھوٹ گڑنے والوں نے اس کو کائنات جب بنی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو پہلے سے ہی بنا دیا انہوں نے، یہ تو بنا ہی بعد میں ہے، تو وہاں پر حضرت وہ کیسے آئیں۔ اور دوسرا یہ لفظ ہے جدۃ البحر، اصل جو اس کا نام ہے جدۃ البحر، سمندر کا کنارہ، جدہ کہتے ہیں دادی کو، جدہ کہتے ہیں کنارے کو، تو اس کا نام ہے اصل میں جدۃ البحر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ اصل تمہارا ہیڈ کوارٹر، اصل کام کرنے کی جگہ وہ زمین ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس سے آگے جو بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی دے اور ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور کل مسلمانوں کو قیامت والے دن ان کے قدموں میں جہاں پر وہ ہوں ان کے قدموں میں کل مسلمانوں کو جگہ دے دے۔ وما لنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.